بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عام ایک نفلی روزہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا بڑا اجر لیے ہوئے ہے، یہ عام طور پر ہم مسلمان جانتے ہی نہیں، اور پھر رمضان کا روزہ اس کے مقابلے میں کتنی بڑی چیز ہے وہ آج ہم سمجھیں گے۔ دیکھیے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو صدفت الشیاطین، اللہ شیطان کو بند کر دیتے ہیں، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں اور لوگ فرائض میں کوتاہی نہیں کرتے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اپنے نفس کی سستی اور اپنی کمزوری کھل کے سامنے آنے لگتی ہے، اور نمازوں میں کوتاہی اور دوسری چیزوں میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، ورنہ ابتدائی روزوں میں بالکل ماحول بدل جاتا ہے۔ شیطان کے بند ہوتے ہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن روزہ اپنے اندر کتنا بڑا اجر لیے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں حدیث کا مفہوم ذکر کروں، طبرانی میں روایت ہے، مسند ابی یعلا میں روایت ہے، بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل دی، مثال دی، میں اس کو اردو میں آسانی سے بیان کرتا ہوں۔ اگر ایک شخص صرف نفلی روزہ رکھتا ہے اور نفلی روزہ رکھ کے اس کو افطار کرتا ہے تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے، اس کا ایک ایسٹیمیشن بتایا کہ پوری زمین اس کو سونا بنا دیا جائے اور کوئی شخص یہ سونا صدقہ کرے تو اس سونے کے صدقہ کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک نفلی روزے کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی اتنا بڑا اجر ہے ایک نفلی روزہ۔ پھر فرمایا، بیہقی کی روایت ہے کہ ایک کوا پیدا ہوتا ہے اور وہ اڑنے لگتا ہے اور وہ بوڑھے ہوتے تک اڑتا رہتا ہے، اوسطاً ایک کوے کی عمر تقریباً 40 سال ہوتی ہے۔ یہ 40 سال مسلسل اڑتا رہے اور شدید بوڑھا ہو کے مرے، حرمن، شدید بوڑھے کا مطلب ہے کوا اپنی عمر سے 10 سال اوپر چلا جائے، شدید بوڑھا ہو کے مرے تو یہ 50 سال جتنی اڑان بھرتا ہے۔ ایک نفلی روزے سے رکھنے سے جہنم میں اور انسان میں اتنا بڑا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اور بھی روایت ہے، بس یہ 2 باتیں۔ تو ایک نفلی روزے میں یہ اجر ہے۔ اب نفلی روزے اور رمضان کے روزے کا فرق سمجھیں۔ ایک شخص پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی روزہ رکھے اور اس کی اوسط عمر 60 سے 70 سال، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، نفل روزہ، تو یہ ساری زندگی کا نفل روزہ، اس میں شب برات کا روزہ بھی آ جاتا ہے، 7 شوال بھی آ جاتے ہیں، اور رجب کے مقدس ایام 20 کے روزے، ان کے بڑے اجر ہیں۔ تو پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کے بقدر نہیں ہو سکتا۔ تو کتنے مقدس ایام ہیں، اپنے بچوں کو ترغیب دینی چاہیے، چھوٹے بچوں کو ترغیب دینی چاہیے، بیٹا روزہ رکھو، 2 حصوں میں کر لینا، ایک زہر میں کھول لینا، ایک مغرب میں کھول لینا۔ جو نابالغ بچے ہیں تو ترغیب دینی چاہیے، اپنے گھر میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے کہ بھئی روزہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی۔ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی، تحلیلها التکبیر۔ ہمارے ہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تو ہاتھ اٹھا کے اور اللہ اکبر نہیں کہتے اور نماز شروع کر دیتے ہیں بے توجہی سے، ایسے بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ اور تکبیر تحریمہ فرض ہے، فرض، نماز کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہاتھ اٹھانے سے نماز کی ابتدا نہیں ہوتی۔ یہ غلطی باہر صورت پائی جاتی ہے، دیگر نماز میں رکوع سجدے میں جاتے وقت جو تکبیر ہے وہ فرض نہیں، وہ سنت ہے، لیکن نماز کی ابتدا کی تکبیر اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، لہٰذا اس کا خاص اہتمام رکھا جائے اور اس کو یاد رکھا جائے کہ تراویح شروع کر رہے ہیں یا روانی سے پڑھ رہے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا تکبیر تحریمہ کہی ہے یا نہیں کہی، اس کا دھیان رکھنا ضروری۔ اللہ سمجھنے